اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ 97 میں نے ایک فقرہ پڑھا تھا میکینیکل کی ایک بک میں، جس وقت میں ڈپلومہ کر رہا تھا، کہ ایکسیڈنٹ ڈز ناٹ ہیپن دے آر کاسٹ، کہ حادثے جو ہوتے ہیں وہ ایسے واقعہ نہیں ہوتے، ان کی کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے۔ میں بھی اس وقت شعور کی سطح اتنی بلند نہیں تھی، یا معاشرے کو اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے، سمجھ نہیں آئی۔ جیسے وقت گزرتا گیا تو یہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ حادثہ واقعی ایسے پیش نہیں آتا، اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ وجہ ٹیکنیکل بھی ہو سکتی ہے، اور جو وہ کام کر رہے ہیں انڈیویجول، اس کی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں، یا میں ڈرائیو کر رہا ہوں، اس کا ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں ٹیکنیکل جو غلطی ہے ہو سکتی ہے کہ ٹائر برسٹ ہوا ہے اور گاڑی کسی جگہ پہ الٹ گئی ہے، یا کسی کھمبے یا درخت میں لگ گئی ہے۔ اب اس میں اور چیز حادثے کی وجہ ہو سکتی ہے کہ میں یا آپ لوگ فون اگر سن رہے ہیں اور بے توجہی کی وجہ سے اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی بھی وجہ ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جو حادثے ہوتے ہیں ان کی وجہ ضرور بنتی ہے۔ انتہائی حساس قسم کا ٹاپک ہے، دل کرتا ہے کہ ایسے ٹاپک کے اوپر جو گفتگو ہے وہ ہفتوں پہ محیط ایسا سلسلہ چلتا رہے ڈیلی بیسس پہ۔ آپ کے ہر گاؤں میں، محلے میں، شہر میں مختلف قسم کے حادثے ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو حادثے ہو رہے ہیں وہ موٹر سائیکل، رکشہ اور لوڈر وغیرہ جو چھوٹی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہو رہے ہیں۔ ان کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ایک تو جو چلانے والے ہیں وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، اتنی کم عمری میں وہ یہ سلسلے کو چلا رہے ہیں کہ کوئی سمجھ بھی نہیں آتی۔ اب اگر ان کی کیلکولیشن کسی نے کرنی ہو کہ حادثے کتنے ہوتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، پھر بھی آگاہی ہو گئی ہے، مختلف چینلز کے اوپر باتیں آ جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی چیزیں پتہ چل جاتی ہے۔ خدا رہا ان چیزوں کا پتہ یا آپ ہاسپٹل سے کریں، اور ہاسپٹل سے ہٹ کر ریسکیو میں کریں کہ وہ ڈیلی بیسس پہ کتنے لوگوں کو اٹھا کے ہاسپٹل میں منتقل کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، حادثہ جو ہوتا ہے، کسی کا بازو ضائع ہو جاتا ہے، کسی کی ٹانگ ضائع ہو جاتی ہے، تو وہ پوری زندگی کے لیے فار ایور معذوری کی صورت میں چلا جاتا ہے۔ اب بچہ چھوٹا ہے، اس نے ضد کیا، ماں یا باپ نے کیا کیا، کیونکہ خونی جو سلسلہ ہے، جو والدین کی میں کہتا ہوں یہ جو ڈرپس ہیں ایک دوسرے کے مشترکہ ہوتی ہیں خونی رشتوں کی محبت کی خاطر، باپ نے موٹر سائیکل تو دے دیا کہ بچے کو، اب جو ریس کے اوپر کنٹرول ہے وہ باپ بیچارہ نہیں کر سکتا، باپ صرف موٹر سائیکل دے سکتا ہے، اب اس کی اپنی مرضی ہے۔ پھر کیا ہوا، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، کوئی سیفٹی پریکاشن نہیں لیتے۔ آپ یا میں دیکھے روڈ کے اوپر چلے، کتنے لوگوں کا ہیلمٹ ہوتا ہے، کسی کا بھی ہیلمٹ نہیں ہوتا۔ پھر جہاں سے دل کرے وہ ٹرن کر لیتے ہیں۔ پھر ہمارے جو روڈز ہیں یہاں پہ کیا چیز ہے، اسی روڈ کے اوپر انسان بھی سفر کر رہے ہیں، جانور بھی سفر کر رہے ہیں، کسی کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ 2-3 دن پہلے میں انتہائی مایوس تھا، اسی وجہ سے میرے اسکول کا ایک بچہ تھا، وہ شام کے وقت اپنے والدین کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا۔ اب ہوا کیا کہ اتنی بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ وہاں پہ ایک ٹریکٹر تھا، اور آفٹر سن سیٹ اس ٹریکٹر نے ایک جو بجلی کا پول تھا، کھمبا تھا، اس نے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور وہ روڈ کراس کر رہا تھا۔ اب ٹریکٹر تو کراس کر گیا، اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا، وہ کھمبے میں گرا، اور ابھی تک وہ بچہ 4-5 دن ہو گئے موت اور زندگی کے کشمکش میں، وہ ملتان نشتر ہاسپٹل میں ہے۔ اور وہاں سے کچھ آگے پتہ چلا کہ اسی کھمبے کی وجہ سے 2-4 حادثے اسی جگہ پہ ہو گئے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان حادثوں کی تحقیق بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں اگر کوئی موت ہوتی ہے، اللہ نہ کرے بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی فائرنگ ہو جاتی ہے، اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں۔
پورے کانشیس ہو جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ تک، پرائم منسٹر تک، گورنر تک، ڈی پی او، سارے لوگ اس کا نوٹس لینے کو تیار ہوتے ہیں۔ خدا را یہ جو موٹر سائیکل والے ہیں ان کا نوٹس لیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے اب ٹریفک کے جو رولز ہیں، جو قاعدہ قوانین، کون ان کی پابندی کروائے گا؟ میں کتنے آدمیوں کو کہہ سکتا ہوں، بینگ اے ٹیچرز، میرا شعبہ تدریس سے تعلق ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو تو لیکچر ڈلیور کر سکتا ہوں، اور ایک ہفتے میں ہم لازمی لیکچر دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کراس کیسے کرنا ہے، گاڑی کیسے چلانی ہے، روڈ کے اوپر کیسے کرنا ہے۔ صرف پریکٹیکل پھر آگے جو کرنا ہوتا ہے وہ تو ان بچوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ خدا نا میری ریکویسٹ ہے والدین سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ موٹر سائیکل جو ہے کم عمری میں بالکل نہ دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے 5-10 کلومیٹر جا رہا ہے، اب یہ تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ایکسیڈنٹ شہر میں ہونا ہے یا دیہات میں ہونا ہے۔ بچہ جب روڈ کے اوپر آ جاتا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، ون ویلنگ کے حوالہ کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں جو ون ویلر ان کو کہتا ہوں، انہوں نے ایک پہیے کے اوپر تو اٹھا لیا ہے، اب انجن کی طاقت نہیں ہے ورنہ وہ اس کو اڑا بھی دیتے۔ اب مسائل یہی پیدا ہو رہے ہیں کہ ون ویلر جو ہے وہ تو میں کہتا ہوں خودکشی کے زمرے میں آتا ہے، جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہا ہے۔ اب سامنے والے جو روڈ کے اوپر آ رہے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اگر ہم کلیکشن کریں اینڈ آف دی ایئر تو آپ دیکھیں گے، آپ یقین کریں، جو وارداتیں ہوتی ہیں، جو بم بلاسٹ ہو گئے ہیں یا جو دشمنی اور ان کے نتیجے، سب سے زیادہ جو ہے مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ حادثات کی وجہ سے ہے۔ اور پھر بدقسمتی ہماری کیا ہے؟ کتنے قوانین بنے ہیں ان کے اوپر، کوئی ایک قانون بھی نہیں بن سکا۔ کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، کیوں کہ انڈیویجول کا نقصان ہوتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جس کا جوان بیٹا مر جائے، پتہ نہیں اس ماں باپ کی کیا گزرتی ہے۔ میں اپنی اس عمر میں سینکڑوں بچوں سے واقف ہوں کہ جو زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، اور ان کے جو پیرنٹس ہیں، آپ یقین کریں انہوں نے پوری زندگی روتے روتے گزار کے قبرستان میں چلے گئے ہیں۔ خدا را میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے، اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں، مگر وہ پیار نہ کریں، یہ وقتی خوشی کی خاطر جو ہے آپ پرماننٹ بیسس پہ ان کو ابدی نیند سلا رہے ہیں، اور خود بھی روتے روتے قبرستان میں آپ بھی چلے جائیں۔ خدا کے لیے جتنے بھی ہیں میرے جو علماء کرام ہیں یا مختلف این جی اوز والے جو کام کرتے ہیں، جو پبلک پلیس پہ ہیں، جہاں بھی آپ لیکچر ڈلیور کریں، آپ ان لیکچرز کو لازمی کریں، منیمائز، تاکہ ہماری جو نیشن ہے، قوم ہے، بچے ہیں، ان کا نقصان ہو۔ معذوری کی حالت میں یہ بچے دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے میں تو اتنی صرف درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ جہاں جس کو بھی موقع ملے یہی بیسیکلی امر بالمعروف ہے، اور خدا را اس کے اوپر عمل کروائیں۔ والسلام۔